سمین، آج کی کہانی بڑی تاریخی اور دلچسپ کہانی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سامن، مولوی مشتاق محض ایک جج کا نام نہیں، یہ پاکستان کے اکثر لوگوں کے ساتھ ایک سلوک کا نام ہے، تاریخ کے گالوں پر ایک تھپڑ کا نام ہے۔ یاد رہے، ملک کے منتخب اور تاریخ کے متنازع لیکن مقبول ترین وزیر اعظم کی پنجاب ہائی کورٹ میں قتل کے مقدمے میں پیشیاں اور پیشیوں کے دوران مولوی مشتاق کا رویہ بھٹو کے ساتھ جلادوں سے بھی برا تھا۔ یاد رہے کہ ایسے ہی موقع پر چیف جسٹس مولوی مشتاق نے ایک فعل بھٹو کے وکیل ایم ڈی اوان کے منہ پر دے ماری تھی۔ بھٹو کو نام کا مسلمان کہا گیا اور اس کے عقیدے کے متعلق بھی سوال اٹھائے گئے۔ وہ سلوک جو ایک وزیر اعظم تو درکنار ایک پاکستانی شہری یا ایک ملزم سے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مولوی مشتاق جیسے جج نے ایسا سلوک ذوالفقار علی بھٹو سے کیا، اور مولوی مشتاق وہی جج تھے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ سامعین، ملکہ ترنم نور جہان کی زندگی کے ساتھ مولوی مشتاق کا ایک قصہ بہت مشہور ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ ملکہ ترنم نور جہان نے 1953 میں اپنے خاوند شوکت حسین رضوی کے خلاف تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ سیول جج لاہور چودھری غلام حسین کی عدالت میں وکیل مولوی مشتاق حسین نے شوکت حسین رضوی کی وکالت کی اور اے آر شیخ نے نور جہان کی وکالت کی۔ نور جہان کا کہنا تھا کہ شوکت حسین نے بغیر ثبوت کے یہ الزام لگایا کہ اس کے کرکٹر نذر محمد کے ساتھ تعلقات تھے۔ دوران سماعت مولوی مشتاق حسین نے نور جہاں پر جرح کرتے ہوئے اس کے نذر محمد کے ساتھ تعلقات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، تو نور جہان نے بھری عدالت میں کہا، میرے نذر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے مولوی مشتاق حسین کے ساتھ۔ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی اتنی ہی دفعہ ہوئی ہیں جتنی بار مولوی مشتاق حسین کے ساتھ، اور یہ اسی سلسلے میں ہوتی رہی ہے جس سلسلے میں مولوی مشتاق حسین کے ساتھ۔ یہ واقعہ چودھری غلام حسین سول جج ریٹائر نے اپنی کتاب جج، جرنیل اور جنتا میں بیان کیا ہے۔ جسٹس مولوی مشتاق کو بھٹو اس لیے ناپسند تھا کہ بھٹو نے اسے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نامزد نہیں کیا تھا۔ ضیاء الحق نے جسٹس مولوی مشتاق کو 12 جنوری 1978 کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا، جس نے 18 مارچ 1978 کو بھٹو کی پھانسی دینے کا فیصلہ سنایا، جس میں اس نے آخری جملہ یہ کہا کہ تمہیں گلے میں پھندا ڈال کر لٹکایا جائے گا جب تک تم مر نہ جاؤ۔ قدرت کا انصاف دیکھیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مولوی مشتاق کو ہر وقت موت کا خوف طاری رہتا تھا۔ مرنے سے قبل ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، جس کے باعث اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ جس دن مولوی مشتاق زندگی کی قید سے آزاد ہوئے، اس کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اخبارات میں شائع ایک تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بھٹو شہید کو سزا دینے والے جج مولوی مشتاق کی میت سڑک پر لاوارث پڑی ہے۔ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ آخری رسومات میں شامل لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس واقعے میں 4 افراد کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ بھٹو نے خود سپریم کورٹ اپنی سزا پر نظر ثانی کی سماعت کے دوران کہا تھا، مائی لارڈ، ہم سندھی میں اس کو جہان خانی انصاف کہتے ہیں۔ بھٹو نے کہا تھا کہ وہ سوجے ہوئے مسوڑوں کے باوجود 4 دن تک سپریم کورٹ سے مخاطب رہے تھے۔ اس سے قبل وہ کئی راتیں نہیں سو سکے تھے کہ ان کے جیل کے سیل کے آگے چریا وارڈ سے لا کر 50 پاگل چھوڑ دیے گئے تھے، جو ساری رات شور مچاتے رہتے اور ان کے سیل کی چھت پر پتھر پھینکے جاتے۔ سامعین، یاد رہے، بھٹو کو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ 21 مارچ 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو نے جیل سے عدالت کو کہا تھا، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا خون نہیں کیا، اگر میں نے اس کا ارتکاب کیا ہوتا تو مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس کا اقبال جرم کر لیتا، اور اقبال جرم اس وحشیانہ مقدمے کی کارروائی سے کم اذیت دہ اور بے عزتی کا باعث ہوتا۔ میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی تقدیر کا فیصلہ اس ذات مطلق کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں صاف ضمیر کے ساتھ اس کے حضور پیش ہو سکتا ہوں اور اس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کی مملکت اسلامیہ پاکستان کی راکھ کے ڈھیر سے دوبارہ ایک باعزت قوم کی صورت میں تعمیر کی ہے۔ میں آج کوٹ لکھپت کے اس بلیک ہول میں اپنے ضمیر کے ساتھ مطمئن ہوں۔
بحوالہ کتاب ذوالفقار علی بھٹو عدالتی قتل۔ جسٹس نعیم حسن شاہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بات تسلیم کی تھی کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ دباؤ کا نتیجہ تھا۔ نسیم حسن شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے تھا کیونکہ ان کے بھٹو سے ذاتی رنجش تھی۔ تاریخ کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ 23 مارچ 1931 کو کوئی مجسٹریٹ بھگت سنگھ کی پھانسی کے وقت وہاں کھڑا ہونے اور موت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر ایک مجسٹریٹ نے یہ کام کیا اور وہ مجسٹریٹ نواب محمد احمد قصوری تھا، اور یہی نواب قصوری اپنے قتل کے الزام میں اپنے عہد کے ایک اور بھگت سنگھ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا سبب بنا تھا۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں پلیز ایک کومنٹ ضرور دے کر جائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔